جزاکم اللہ حسن جزا. بہت ہی قیمتی نصیحت اور خطاب آپ سماعت فرما رہے تھے امیر محترم کا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے ملک میں امن و امان قائم کرنے اور اسے فروغ دینے اور یہ ماحول باقی رکھنے اور بنانے میں حصے داری نبھانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد ہم پروگرام کی آخری کڑی تک پہنچ چکے ہیں جن کا ہم اور آپ انتظار کر رہے ہیں. میری مراد اس سے ہے فضیلت الشیخ مولانا جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان مالیگاؤں سے تشریف لائے ہیں. وقت کم ہے. برادرم سفیر الدین کو بھی نظم پڑھنا تھا لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں اور شیخ محترم کو آواز دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامعین اور حاضرین کو محظوظ کریں. گرنے جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا. امیر محترم حضرات علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں پردنشین اور بہن. عنوان ہے توحید اور اس کے اقسام. عنوان بہت ہی سسٹمیٹک اور تفصیل طلب ہے اور وقت بہت ہی کم ہے اور مجھے 10 بجے سے پہلے ہی اپنی بات ختم کر دینی. کیا ہوا؟ ارے بیٹھ جاؤ جہاں بیٹھنا ہو. جی تو چونکہ وقت بہت کم ہے اور عنوان انتہائی تفصیل طلب ہے تو چند بکھری بکھری باتیں مختصر وقت میں بیان کر دیتا ہوں. پہلے توحید کا مطلب سمجھ لیں. توحید کا لغوی معنی ہے ایک کرنا ایک سمجھنا. یہ تو اس کا لغوی معنی ہے. سب سے اہم چیز توحید کے تعلق سے ذہن نشین کیا جائے. علماء کی جناب میں ایک بہت ہی پیارا نقطہ ہے کہ عجیب و غریب استدلال توحید کی نازکیت پر. پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث کے ساتھ وعن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا خطب عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله. قال ابن نمير فقد غوي. رواہ مسلم فی کتاب الجمعہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسلم کتاب الجمعہ کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آریٹر، ایک خطیب، ایک مقرر، تقریر کرنے والا کھڑا ہوا اور اس نے تقریر سے پہلے جو خطبہ مسنونہ ہوتا ہے اس کو اس طرح پڑھا. اس نے من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد.
جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ صحیح راہ پر ہے. برابر؟ اچھا، اب یہاں جہاں اطاعت کی بات آئی تھی وہاں اس نے کیا کہا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اللہ کے بعد واو کی فصل لا کر رسول کو الگ کیا اس نے. لیکن جب دوسرا جملہ وہ بولا وَمَن يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَىٰ، اور جس نے دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہوا، فوراً آپ نے کہا 20 سال. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز نہیں ڈانٹنے کا. آپ تو بڑے رحیم، بڑے شفیق اور امت کے اوپر بڑے رؤوف و رحیم تھے. آپ کا یہ انداز نہیں تھا کہ آپ کو اس طرح ڈانٹیں کسی کو. لیکن آپ کا یہ انداز بتاتا ہے، آپ جملے کی سختی کو آپ دیکھیں. آپ نے فرمایا 20 الخطیب انت، ارے تو کتنا برا مقرر ہے بھائی، تو کتنا خراب اوریٹر ہے. اپنے مزاج کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کا یہ انداز اختیار فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات آئی، اللہ کو الگ کر کے رسول کو الگ کر کے بیچ میں واو کی فصل لایا. لیکن جب نافرمانی کی بات آئی تو اس نے تسنیہ کا صیغہ استعمال کر دیا، دونوں کو ملا دیا. وَمَن يَعْصِهِمَا، دونوں کی جو نافرمانی کرے. کمال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ توحید کتنا نازک معاملہ ہے، بال سے زیادہ باریک. اور ایک نکتہ اور بھی بتاؤں، ہم لوگ بولتے رہتے ہیں شرک مت کرو، شرک مت کرو، شرک مت کرو. یہ نہیں کہا کہ شرک مت کرو، کہیں بھی نہیں ہے شرک مت کرو. آگے شیئن، کچھ بھی شرک نہ کرو. کبھی مطلب سمجھے آپ؟ نکرہ اگر تحتاً نفیہ تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ چلیے حدیث کے اوپر ابھی یہاں رکے رہیے، ایک حدیث اور پڑھ دیتے ہیں. حدیث اسرا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوت مستجابہ وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. رواه مسلم في كتاب الإيمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو اسے کتاب الایمان ملا ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کی بہت ساری دعائیں اللہ نے نہیں قبول کی، بہت ساری دعائیں قبول فرمائی، لیکن ایک دعا کے بارے میں یہ ضمانت دی، گارنٹی دی کہ وہ دعا ضرور قبول کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء کرام نے دنیا میں دعا مانگ لی، سب کی دعائیں قبول ہو گئی، لیکن میں نے وہ دعا نہیں مانگی، میں نے بچا کر رکھا ہوا ہے اسے قیامت کے دن اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے. اور اب سارے لوگ خوش ہو گئے کہ نبی جب سفارش کر دیں گے. یہ شفاعت کا غلط تصور ہمارے ذہنوں میں گھسا ہوا ہے کہ نبی سفارش کر دیں گے، دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، بس بخش دیے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے. آگے بتایا گیا کہ یہ سفارش نبی کی سب کو نصیب نہیں ہوگی. اس خوش نصیب کو یہ سفارش نصیب ہوگی من مات من امتی لا یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کر کے گیا ہو شیئن، کچھ بھی. یہ کچھ بھی کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ہم لوگ دانستہ نادانستہ یہ شیئن والی جو شرک کا معاملہ ہے وہ کرتے رہتے ہیں. کہتے ہیں اتفاق سے ہماری ملاقات ان سے ہو گئی. ارے اتفاق کیا چیز ہے؟ اتفاق اور کوئنسیڈنس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. ایوری تھنگ از پلانڈ بائی اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز پلان کیا ہوا ہے. دیکھیے نادانستہ طور پر ہم نے ایک ایسا کلمہ کہہ دیا جو کلمہ شرک کی دہلیز کے اوپر کھڑا ہوا، بلکہ شرک کی سرحد میں داخل ہو گیا. تو شیعہ حضرت، اب حضرت کے اوپر بھی بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ حضرت بھی مت کہا جائے، یہ بھی کہیں شیئن کے دائرے میں داخل ہو جائے. تو شرک کا معاملہ بہت ہی باریک ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی چال، ارے یہ جو چلتا ہے شرک تو اس کے قدموں کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے. دبیب نمل کہا گیا، چیونٹی چلتی ہے تو کیا چیونٹی کے چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے؟ نہیں. جب چیونٹی کی چال کی طرح اس کی چال ہے تو یہ زندگی میں کب چلا ہے اور کب شیئن والی بات ہماری زندگی سے نکل جائے. لوگ بہت ہی غیر محتاط ہیں، کیئرفل نہیں ہیں اس تعلق سے.
شرک مت کرو، شرک مت کرو. اور کتنی شرک کی قسمیں ہیں جو ہماری زندگیوں میں در آئی ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں اس کا. دبیب نمل کی طرح، دبیب نمل کی طرح. تو ہمارا یہ کہنا کہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آ کر بخش دیے جائیں گے، ایک غلط تصور ہے یہ. من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، ایک تو شرک نہ کر کے گیا ہو اور کچھ بھی شرک نہ کر کے گیا ہو. نکرہ تحت نفی آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، شیئا نکرہ ہے اور لا نفی ہے. اس کا مطلب شرک کی کوئی بھی قسم لے کر کے اگر وہاں گیا کوئی کمپرومائز نہیں. گناہ کے اوپر اللہ کی مشیت کے اوپر موقوف ہے، وہ اللہ چاہے تو بخش دے، مگر اگر شرک کر کے گیا ہے تو یہ سوچ لے کہ اس کی بخشش ناممکن ہے، بخشا نہیں جائے گا. یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کی دعوت کا نقطہ آغاز، نقطہ وسط اور نقطہ اختتام یہی توحید کا مسئلہ ہے. پوری زندگی بتاتے رہے توحید یہ ہے، توحید یہ. اگر کہیں ایسا کچھ نظر آیا جو توحید نہیں ہے، شرک کی قبیل سے، فوراً اس پر نکیر کی گئی اور بتایا گیا کہ اس سے باز آ جاؤ، یہ خطرناک چیز ہے، خطرناک چیز ہے یہ. تو وہ جو خطیب تھا اس نے رسول اور اللہ کو واو کے ذریعے ذکر